الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے۔ اللہ کا ولی وہی شخص ہو سکتا ہے جو خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار اور اس کا شکر گزار بندہ ہو، دنیا کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، عبادت میں کوتاہی نہ کرے۔ اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ہر قسم کے گناہوں کی آلودگی سے اس کا دامن پاک ہو۔ آج کل جتنے بھی گمراہی کے اسباب ہیں، ان تمام اسباب سے وہ یاد رکھیے، جو چیزیں عام لوگوں کے لیے جائز اور حلال ہوتی ہیں وہ اللہ کے ولیوں کے لیے حرام ہوتی ہیں۔ عام بندہ بیٹھ کے مذاق کرے، وقت ضائع کرے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اگر مباح گفتگو ہو رہی ہے نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ کھیل کود الٹ بازی یہ کرتا ہے، اس کے لیے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن وہیں پر اللہ کا ولی ایسی حرکات کرے گا تو اس کے لیے یہ چیزیں جائز نہیں، اس کی منزلوں کے لیے وہ رکاوٹیں۔ اچھا جی، اب اس میں ایک اور بات میں ذہن میں آپ کے عرض کر دوں، یاد رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے لیے کرامت کا ہونا شرط ہے۔ اللہ کے ولی کے لیے کرامت کا ہونا شرط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کرامت سب سے بڑی یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا پابند ہو۔ جتنے بھی گمراہی کے اسباب ہیں، اب کل ایک بندہ نا جی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، وہ کہتا ہے جی میں یہ اس چیز کا کاروبار کرتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا یہ تو سیدھا سیدھا سود ہے۔ کہتا ہے جی فلاں مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا، میں نے کون سے کوئی یہی بات لکھ کے دے دیں۔ ہم نے جو ساری زندگی پڑھا ہے، ہم نے تو کتابوں سے پڑھا ہے بیٹا، اور ہم تو آپ کو یہی بتائیں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ سود ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ، سکی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ بدترین چیز ہے جو آپ کام کر رہے ہیں۔ کہتا جی یہ سارے لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے میرے سے لوگوں کا نہیں پوچھا، آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے کہ یہ مسئلہ کس طرح ہے۔ کہتا جی میں پہلے بھی مولویوں سے پوچھ کے آیا ہوں، لیکن میں آپ سے دوبارہ پوچھ رہا ہوں، میری تسلی ہو جائے۔ میں نے کہا میرا بیٹا میری تو تسلی یہ ہے کہ جو میں نے قرآن و حدیث سے پڑھا ہے نا، میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں۔ باقی آپ پہلے بھی تحقیق کر کے آئیں جی۔ اب تو انہوں نے کہا، میں نے کہا پھر جو باقی مولوی حضرات نے فتویٰ دیا، انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا تھی بالکل جائز کاروبار ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ سے کہوں، آج کل یہ سود پہ پیسے دیتے ہیں، ادھار پہ سود پہ پیسہ دیا، ادھار پہ 1 لاکھ روپیہ دیا، 10,000 روپے پہلے کاٹ لیے، پھر ہر مہینے اس کو کرتے 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 بڑھاتے چلے جاؤ۔ حضرت مجھے نہیں سمجھ میں آئی وہ کس اللہ کے نیک بندے نے اس کو حلال قرار دے دیا؟ بھئی تیری ایفرٹ کیا ہے اس میں؟ تیری ایفرٹ کیا ہے؟ تو نے کوئی مال خریدا ہے، کوئی مال بیچا ہے، تو نے رقم دیا، رقم کے بدلے رقم لے رہا ہے، وہ بھی اضافی کس بھئی کیا وجہ ہے؟ کس لیے؟ کرنسی کے بدلے کرنسی اضافی طور پر جو وصول کی جا رہی ہے، کیوں بھئی؟ ادھار لینے والا تو ادھار دے رہا ہے، ادھار کے ساتھ اضافی پیسے لے رہا ہے، وجہ کوئی اس کے حلال ہونے کا سبب نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ادھار لینے والا کوئی طے نہ کیا جائے، کوئی پابند نہ کیا جائے، وہ جب واپس کرے تو اپنی طرف سے اضافی دے دے، تو وہ یہ ایک الگ بات ہے، وہ ہدیے کے طور پہ آئے گا۔ لیکن اس کو پابند کرنا، پابند کر کے پھر گھروں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں اس وجہ سے۔ کس نے حلال ہونے کا دے دیا فتویٰ میری سمجھ سے بھائی؟ البتہ خیر سیانے لوگ ہیں، ہم سے بھی زیادہ پڑھے لکھے۔ البتہ کرامت کا ظہور اللہ کے ولی کے لیے لازمی نہیں ہے۔
تاہم بعض اوقات اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظہور بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس وجہ سے میں آپ کو آج پہلے یہ عرض کرتا ہوں کہ خلاف عادت کام کس وقت کس سے سرزد ہو تو کیا کہلاتا ہے. اس کی اقسام ہیں. خلاف عادت جس کو ہم عرف عام میں کرامت کہتے ہیں، اس کی اقسام ہیں. پہلی قسم ہے ارہاس. پہلی قسم ہے ارہاس. الف را یا الف ہا صاد. ارہاس یہ نبی سے اعلان نبوت سے پہلے سرزد ہونے والے خلاف عادت کام ارہاس کہلاتے ہیں. جیسے میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کرتا تھا، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں. اسے مسلم شریف کے حدیث ہے. حضور نے بھی اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن وہ پتھر حضور کو سلام کرتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ. وہ پتھر پہلے سلام کر رہے ہیں. اب یہ خلاف عادت کام ہے، پتھر بولتے نہیں ہیں، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث صحیح ہے اس لیے ہمیں بالکل یقین کامل ہے ایسا ہی ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں ارہاس. اس کی بے شمار مثالیں لیکن ایک کافی ہے. ایک ہوتا ہے جی معجزہ. اعلان نبوت کے بعد جو خلاف عادت امور صادر ہوں اور وہ اس دعوی نبوت کے مؤید ہوں، یعنی تائید کرنے والے، وہ کہلاتے ہیں معجزہ. جیسے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا اگر آپ بات کریں تو بھئی اتنے حضور کے معجزے ہیں بے شمار. چاند کا توڑنا، سورج کا لوٹانا، اور یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہی سب سے بڑا معجزہ ہے جو آج بھی زندہ ہے. یہ قرآن کتنی مرتبہ چیلنج کیا کہ لے آؤ بھائی، لے آؤ اس کا وہ لے کے آؤ، لیکن کوئی ماں کا لال قرآن جیسا کوئی دوسرا کلام نہیں لے کے آیا. یہ حضور کا معجزہ ہے جو آج بھی زندہ ہے، جس کی آپ بھی زیارت کر سکتے ہیں. ارہاس، معجزہ. تیسرے نمبر پر آتی جی کرامت. تیسرے نمبر پر کیا ہے جی؟ کرامت. وہ کامل مسلمان جو کسی نبی کی شریعت کا متبع ہو اور مبلغ ہو، اس سے ایسے خلاف عادت امور ظاہر ہوں جن سے اس کا مرتبہ اور مقام کا علم ہو، اور وہ امور اس کے نبی کے مؤید ہوں اور از خود مدعی نبوت نہ ہو. مسلمان وہ جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا عالم ہے، دین کا تابع ہے، حضور کا غلام ہے، وہ مرزا کانا نہیں ہے، وہ اور ایسے گمراہ فرقوں کا بانی نہیں ہے. یہ تمام کے تمام امور سے ہٹ کر نیک شخص، عالم آدمی، اس سے ایسے امور سرزد ہوں جو خلاف عادت ہوں، یہ کہلاتی ہے کرامت. جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ سارے کے سارے عالم تھے. جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے، پڑھی لکھی بات ہے. اللہ تعالیٰ دو ذریعوں سے علم عطا فرماتا ہے، ایک علم ظاہری، ایک علم لدنی. اس دونوں کی مثال قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ایک مثال موسیٰ علیہ السلام کی، دوسری وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اس کو علم لدنی عطا فرمایا. یہ دونوں مثالیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. علم لدنی ہوگا یا پھر علم ظاہری ہوگا، دونوں علوم میں سے ایک علم لازمی ہوگا اس کے پاس. جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جو جاہل ہو کر ولایت کا دعویٰ کرے جھوٹ ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ ولی نہیں ہے، وہ ڈھونگی ہے، وہ بھیڑیا ہے جس نے بھیڑ کی کھال اوڑھ کے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ 3 چیزیں ہوں گی. اب چوتھی ہے جی معونت. کسی عام مسلمان سے کسی خلاف عادت کام کا ظہور ہونا. آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے
آپ سے خلاف عادت جو کام ہوں گے وہ کہلائیں گی معونت. ایک ہو گیا ارہاس، ایک ہو گیا معجزہ، ایک ہو گیا کرامت، ایک ہو گئی معونت. پانچویں ہے استدراج. کافر سے کسی خلاف عادت کام کا ظہور ہونا، کافر بھی ایسے کر سکتے، وہ کہلاتا ہے استدراج. چھٹی ہے جی اہانت. چھٹی ہے اہانت. یہ بڑا مزیدار ٹاپک ہے، اس پر میں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل میں تفصیل سے بولوں گا. آج شروع کر دیا تو بہت زیادہ لمبا پروگرام چلا جائے گا. کل میں اس پر میں آپ کو عرض کروں گا. اہانت سادہ لفظوں میں، جتنے بھی ڈھونگی ہیں، جتنے بھی مدعی نبوت ہیں، جتنے بھی جھوٹے بے ایمان ہیں، جب وہ کسی چیز کا دعویٰ کریں، مثلا مسلمہ کذاب تھا، اس نے دعویٰ نبوت کیا، ایک بندہ ہے اس کے پاس ایک آنکھ سے کانا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی جھوٹے میں تو جھوٹے ہی کہوں گا، نہیں میری ایک آنکھ نہیں ہے اور ایک آنکھ صحیح ہے، تو آپ مہربانی کر کے دعا نہیں کرتے یا اللہ جو یہ میری آنکھ خراب ہے یہ ٹھیک ہو جائے. اس نے دعا کی، وہ دوسری آنکھ بھی خراب ہو گئی. پہلے کھانا تھا اب اندھا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ اس پر انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.